سر یہ جو اب جو کہ ایک عالمی معیشت ہل کر رہ گئی ہے اس جنگ میں، اگر اب بات کریں امریکہ کی تو یومیہ $891 ملین کا اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ بند ہے 13-14 دن سے، اس سے خلیجی ممالک کو $15 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ نقصان اسی طرح سے بڑھتے رہیں گے، کس طرح سے مینج ہوگا؟ ایران کہہ رہا ہے کہ دنیا تیار رہے کہ فی بیرل جو آئل ہے وہ $200 تک چلا جائے۔ سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ پہلے اگر ہم امریکن اکانومی پہ بات کر لیں؟ جی اس وقت جو اگر آپ دیکھیں یہ جو وار ہے، وار کی ہمیشہ ایک بہت بڑی کاسٹ ہوتی ہے، اور اس کی کاسٹ کو وہ ایک پولیٹیکل گین کے ساتھ یونائٹڈ سٹیٹس جو ہے اس کو اٹیچ کیے ہوئے ہے۔ اس کی کوئی اکنامک جسٹیفیکیشن تو ہے نہیں، تو اس لیے جو امریکہ کے لاسز ہیں وہ تو obviously ان کے اوپر اس کا پریشر اسٹیٹ کے اوپر آئے گا۔ گلوبل اکانومی کے اوپر پریشرز اب آنے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے تقریباً 20 سے 25% پیٹرولیم پروڈکٹس کی ٹریڈ ہے، فرٹیلائزر کی ٹریڈ ہے۔ اب وہ اس کے اندر جو 141 ویسلز گزرتے تھے یومیہ، اب 4 یا 5 گزر رہے ہیں، تو اس کا obviously لوگوں کو سپلائی پر آ رہا ہے۔ زیادہ امپیکٹ ایشیا پر آ رہا ہے، کیونکہ یہ 80% ترسیل جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی اس روٹ سے وہ ایشیا کی اکانومیز کو ہوتی تھی۔ یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو گلوبل اکنامک ریکوری ہے، جس میں امریکن ایک بڑی امپورٹنٹ اکانومی ہے، اس کو جو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے وہ ایشیا کی گروتھ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اگر ایشیا کی منڈیاں گرو کریں گی تو امریکن اکانومی بھی گرو کرے گی اور ریوائیو کرے گی۔ اور اگر اب ایشیا کی مارکیٹس سلو ڈاؤن ہوتی ہیں بیکاز آف دس وار، تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک سیریس اکنامک امپیکٹ یورپ اور امریکہ کے اوپر بھی آئے گا، کیونکہ ان کی اکنامک ریکوری سپلائی سائڈ سے بھی اور ڈیمانڈ سائڈ سے بھی 50% سے زیادہ جاپان پر، چین پر، کوریا پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ اگر ہم جی سی سی کنٹریز کی طرف آتے ہیں تو جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اسے وہاں پر بھی بہت زیادہ اس کا اصل نقصان ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے جو قطر کی، اگر ہم ایل این جی پلانٹ کی بات کریں، انہوں نے وہ بند کیا ہوا ہے۔ پھر سعودی ریفائنری کو بھی تھا کہ شاید وہ بھی اس کی پروڈکشن بھی اس میں کمپرومائز ہوئی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں اگر یہ سچویشن وہاں پر ہوتی ہے تو انڈائریکٹلی اس کا نقصان کہیں نہ کہیں پاکستان کو بھی ہوگا۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ وہاں سے لوگوں کو ڈپورٹ کریں، یا ان کی اکانومی اگر شرنک ہوتی ہے تو جو میکسیمم ریمیٹنس پاکستان کو گلف کنٹریز سے ملتا ہے وہ بھی تھوڑا سا آگے جا کے کمپرومائز ہو؟ یہ گلف کنٹریز جو ہیں، اگر آپ دیکھیں ہمارا تقریباً 37 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز گلوبل آتی ہیں، اس میں سے آدھی ریمیٹنسز گلف کنٹریز سے آتی ہیں۔ سعودی عربیہ سے سب سے زیادہ آتی ہیں، پھر یو اے ای سے آتی ہیں، پھر قطر سے آتی ہیں، پھر کویت سے آتی ہیں۔ اب ان ممالک کے اوپر ایک انویسٹمنٹ آؤٹ فلو، ایک اکنامک سٹیگنیشن، ان کی جو ایک حیثیت تھی ایز کارپوریٹ سینٹرز، ٹورزم، یہ ساری چیزیں ہٹ ہو گئی ہیں اس وار میں۔ اب اس کا ایگزیکٹ امپیکٹ اس کے اوپر کتنا آتا ہے، آئی ڈونٹ رول آؤٹ کہ وہاں امپلائمنٹ پہ بھی امپیکٹ آئے گا۔ سب سے پہلے اگر ہتھوڑا چلتا ہے تو ایکسپیٹریٹس پہ چلتا ہے۔ تو ہماری ریمیٹنس کے لیے میرے حساب سے ہمیں اس سال کوئی 20 سے 25% کی ہٹ لینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ ایک اگر کوئی ڈپلومیٹک چینل کے اندر ہم سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں سعودیز کو، ان ریٹرن وہ ہماری کچھ جابز پریزرو کر دیں تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ جو اکنامک لاس آتا ہے، اور عربوں کی جتنی میں سمجھتا ہوں وے آف ورکنگ، وہ فوراً سے پیشتر اپنی جو ہے جاب فورس کو شرنک کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عربوں سے اس وقت ان کا جو تیل نہیں بک رہا، ان کی جو مین سورس آف انکم ہے ایل این جی کی، آئل کی، کروڈ کی، ریفائنڈ کی، وہ اب ایک کیش فلو کرنچ آنا شروع ہو گیا۔ ان دونوں میں ایک فرق ہے، ایک اکنامک ڈاؤن ٹرن جو آئے گا، ایک اویلیبلٹی آف کیش ٹو ری بلڈ دیئر اکانومی۔ تو وہ سارا پیسہ انویسٹ کرتے تھے امریکہ میں اور ویسٹ میں، اب اس پیسے کی جو کمٹمنٹس دی ہوئی ہیں انہوں نے، میرے حساب سے اس وقت ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے اور وہ ریوائز ہو سکتی ہے۔
ٹھیک ہے، کچھ مالک ہے جس میں شاید ٹرکی بھی ہے، چاہے فرانس بھی ہے، جو اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے جس کی وجہ سے بھی ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے، انہوں نے شاید ڈائریکٹلی اپروچ بھی کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایران کا یہ کہنا ہے کہ دنیا تیار رہے $200 فی بیرل آئل کی قیمت کے لیے، پھر دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ تو وہی آپ کی والی بات کی جنگ کی جو کاسٹ ہے وہ اس سے بڑھتی چلی جائے گی۔ کیا آپ یہ امکان دیکھ رہے ہیں کہ قیمت جو ہے وہ 150 سے 200 تک چلی جائے؟ اس کا پھر امپیکٹ کیسے ہوگا، سروائیول کیسے ہوگا پھر؟ تو جی دیکھیں، ایران کے پاس تو اس وقت، کیونکہ وہ لڑ تو سکتا نہیں بہت لمبا ایک سپر پاور سے، ایران کے پاس سب سے بڑا ویپن یہی ہے کہ وہ ان کی اکانومیز کو، ان کے پارٹنرز کی اکانومیز کو ہٹ کرے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ جو حملہ کیا ہے اس کے اثرات کتنے دور رس ہیں۔ اور ایران جو ہے اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ وہ بڑا لانگ ٹرم اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر سکتا ہے، کیونکہ وہ 21 میل کا ایک ایریا ہے، بارڈر سے لگتا ہے، اور ایران کا پہاڑی علاقہ ساتھ ہے۔ تو ایران کو اس کو اس وقت وہ جنگی ویپن کے طور پہ یوز کر رہے ہیں۔ تیل کی قیمت اگر 150 پہ چلی جاتی ہے تو دیر ول بی اے گلوبل ریسیشن۔ یہ گلوبل شاک جیسے 1970 میں ایک دفعہ لگا تھا، اس کے بعد اب دوبارہ لگے گا، اور اس گلوبل شاک سے دنیا سنبھلے گی تو جیسے بھی، لیکن گلوبل سارا آرڈر چینج ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا ایک سپر پاور سے کہ وہ اپنے صرف مفادات کے لیے پوری دنیا کی اکانومی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ سو یہ جو ملٹیپل سینٹرز ابھر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے شاید چائنا اسی وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ لوگ خود سے لائن ہونا شروع ہو جائیں ان کے ساتھ، بجائے کہ وہ ایک آؤٹ ریچ کریں۔ G7 کے ممالک نے امریکنز کو ابھی کہا ہے کہ جناب اس کو روکیے، اس کا امپیکٹ بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ جو ایک سیاسی گین اور اکنامک کاسٹ کی جو ٹریڈ آف ہے، وہ تو ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ ہے۔ جیسے ہم پاکستان میں جب اکنامک ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو سیاسی لوگ کہتے ہیں اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے۔ تو یہ کاسٹ کتنی پے کر سکتے ہیں امریکنز، جبکہ جو سرویز کہہ رہے ہیں کہ 60% امریکنز کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ جنگ کیوں کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت تو مجھے لگتا ہے کہ ایگوز پہ پرولونگ ہو رہی ہے۔ ایران کے پاس تو چوائس کوئی نہیں ہے، ایگزیکٹلی، اس کے اوپر تو مسلط کی گئی ہے، امپوز کی گئی ہے۔ سر میرے پاس تھوڑا سا ٹائم کم ہے، چاہ رہی تھی کہ جو گلوبل ریسیشن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کا ذرا امپیکٹ ہم اسپیسیفکلی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی کر لیں، کیونکہ کہا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے فوری طور پہ قیمتیں بڑھا دی پیٹرولیم مصنوعات کی، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس اسٹاک تھا، آپ نے نیا نہیں خریدا تھا۔ تو گلوبل ریسیشن کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا ہوگا، اور ابھی جو ہماری جو اکانومی ہے وہ کتنی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے پیٹرولیم پرائسز؟ ہماری اکانومی بہت ولنریبل ہے 3-4 کاؤنٹس پہ۔ نمبر 1 کہ اگر $10 قیمت بڑھتی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی، کیونکہ ہم 85-86% یہ امپورٹ کرتے ہیں، تو ہمارا امپورٹ بل $1 سے $1.5 ارب بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارا جو آلریڈی ریزروز ہے $16-17 ارب تو ٹوٹل ہے۔ تو اگر یہ اور ساتھ سیکنڈ اگر ریمیٹنس گر جاتی ہے تو پہلا امپیکٹ تو سب سے بڑا ہے کہ ہمارا یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اور دوسرا جو ہمارا یہ بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بالکل ہاتھ سے نکل جائے گی، اور ہمیں آلریڈی IMF کے ساتھ میڈیم ٹرم کی بات چیت شروع کر دینی چاہیے۔ دوسرا امپیکٹ ہماری ایکسپورٹس پر اور امپورٹ پر ہے۔ ایکسپورٹ پر اس طرح ہے کہ اگر GCC سلو ڈاؤن ہوتا ہے وہ کم مال خریدے گا، دنیا کی منڈیاں سلو ہوتی ہیں وہ بھی کم خریدیں گی، لیکن اس سے زیادہ ایکسپورٹ کی کاسٹ بڑھ جائے گی۔ ہماری زیادہ تر ایکسپورٹ جو ہے وہ دبئی کی پورٹ کے تھرو آگے جاتی ہے یورپ وغیرہ میں۔ تو یہ جب دبئی وغیرہ سلو ڈاؤن ہوں گے اور ہٹ ہوں گے تو ہماری ایکسپورٹ گرے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ امپورٹ بھی مہنگی ہو جائے گی۔ تو مہنگائی اور انفلیشن اور پاکستان کے اندر ان امپلائمنٹ اور غربت میں بڑھتی دیکھ رہا ہوں 2026 میں، اور اس کے لیے ہمیں جو ابھی آسٹیرٹی اور میز لیے ہیں وہ بالکل ناکافی دکھائی دیتے ہیں۔ اوکے سر، یہ GCC کے ساتھ جو ہمارا امپورٹ ایگریمنٹ تھا وہ بھی ایکسپائر ہونے جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں؟ یہ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے جی، ہمارا GCC کے ساتھ جو ایک ٹریڈ کا پیکٹ ہے، اس کی مجھے ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتا، وہ تو رول اوور ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہاں پر ڈیمانڈ گر جاتی ہے، ان کی کنزمپشن پاور ہٹ ہوتی ہے، تو آبویسلی جو ہم چیزیں بیچتے ہیں اس کے 2 اینگل ہیں۔ ٹریڈیشنل ایکسپورٹس کے اندر شاید کمی آئے، فوڈ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ بھی سکتی ہیں، کیونکہ وہاں پر انفلیشن کی وجہ سے
वो सस्ते ऑल्टरनेट फूड के एवेन्यूज ढूंढेंगे। अभी वो 80% अपना पानी और फूड इंपोर्ट करते हैं मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज से, तो वहाँ पाकिस्तान का मीडियम टर्म के अंदर फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन इमीडिएटली पाकिस्तान के ऊपर मुझे फॉरेन एक्सचेंज का प्रेशर डॉलर्स का ठीक ठाक नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमारी जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं दोनों बॉर्डर पे हैं, वहाँ पर मुझे उनकी इकोनॉमीज़ तो दोनों प्रोविंसेस की खासी स्लो होती दिखाई दे रही हैं, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर आएगा। हमें चाहिए कि बड़े प्रोजेक्ट्स को डिफ़र करें और एक फ़ंड बनाएं इमरजेंसी से डील करने के लिए, वरना हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स, इकोनॉमी की जो ग्रोथ पहले ही 3% थी, ये कोई 1-1.5% और गिर सकती है इस सूरत हाल में। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।